اگر کوئی اپنے بھگوان سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پیار اور محبت کرے. He traveled to pilgrimage places of India and spread the message of love. Love, brotherhood and generosity are the essence of his teachings. ٹھیک ہے، پیار محبت کرنا اور بھائی چارگی پھیلانا اور ہر ایک کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرنا، یہ ان کے تعلیمات تھے، یہ انہیں سماج کو سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے. Today Hare Krishna's cult has been influenced by him. The Bengalis call him Chaitanya Mahaprabhu and also treat him as an incarnation of Lord Krishna. بنگال کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ سارے لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ چیتنیا مہاپربھو کے نام سے آج بھی جانتے ہیں. اب آئیے نیکسٹ بات کرتے ہیں انفلوئنس آف صوفی کے بھکتی کلٹ، یعنی بھکتی کلٹ کا لوگوں پہ اور سماج میں اثر کیا ہوا. بھکتی سینٹس کریٹڈ ہارمنی بٹوین ہندو اینڈ مسلم. یہ جتنے بھی بھکتی سینٹ ہیں، تلسی داس، کبیر داس، میرا بائی اور پرندرا داس اور چیتنیا، سارے لوگوں کی جو محنتوں کی وجہ سے جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بھائی چارگی اور رحم دلی پیدا ہوئی. بھکتی سینٹس were in simple common man's language. This enriched the language of common man. بھکتی سینٹ جو ہے لوگوں کی عام زبان میں بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بہت پیور ہندی میں، پیور سنسکرت میں. ٹھیک ہے، ایسا لوگوں کو اس طرح اسپیچ دیتے، اس طرح لیکچر دیتے کہ ہر عام انسان ان کی بات کو سمجھ سکتا تھا. اب آئیے صوفیزم کے اوپر پڑھتے ہیں. لائک کبیر داس، کنک داس، چیتنیا اینڈ ادر brought in new awareness among the Hindus. تو جس طرح کنک داس نے، چیتنیا نے اور سارے ادر دوسرے بھکتی سینٹس نے ہندوؤں کے درمیان ایک اویئرنیس، ایک مذہبی اجاگری پیدا کری، مذہبی اجاگر ہوئے، یعنی مذہب کے بارے میں لوگوں کو نالج دیے. اسی طرح اسلام میں بھی بہت بڑے بڑے اولیاء کرام نے اسلامی تعلیمات کو سارے ہندوستان میں عام کر دیا. ٹھیک ہے. They worked for the harmony among Hindu and Muslims. The Sufi cult originated in Arabia and entered India later. The word Sufi comes from the word Saf, which means clear and clear. Sufi جو ہے صاف لفظ سے نکلا ہے، صاف ورڈ سے. صاف means clear. The Sufi saints were mystics and used to wear woolen dress. مطلب یہ کہ اکثر صوفیہ کرام جو ہے وولن ڈریس پہنتے تھے. وولن یعنی آج ہم جو سویٹر وغیرہ کا کپڑا ہوتا ہے موٹا، اس طرح کے کپڑے کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. ٹھیک ہے. ایسنس آف صوفی کلٹ. گاڈ از ون، ہی از پاورفل، وی آل آر ہز چلڈرن. صوفیزم کے خاص باتیں کیا تھے؟ صوفی حضرات کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ بہت بڑا قوی طاقتور ہے اور ہم سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. انکریج گڈ ڈیڈس. اور صوفیزم کی وجہ سے اچھے اعمال، اچھی حرکتیں، اچھی عادتوں کو وہ انکریج کرتے، موٹیویٹ کرتے، پھیلاتے. آل آر ایکول، یعنی ہر کوئی ایک ہے، ہر کوئی برابر ہے، کوئی اونچ کوئی نیچ نہیں ہے. اور اپوش کاسٹ سسٹم. سارے صوفیہ کرام نے ذاتی بھید بھاؤ کو ہٹا دیا. Later on, Sufis were influenced by yoga, Vedanta and Buddhist thoughts. Dharma means love, service to mankind. Is important are some of the philosophical thoughts of Sufis. محبت اور انسانیت کی خدمت، یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی. ٹھیک ہے. آئیے سب سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ he is the one main Sufi saint. He lived in Delhi and lived a life of poverty. Masjid with thatched roof was his center of activity. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دہلی میں رہتے تھے اور یہ بہت غریبی کی زندگی گزارتے تھے. ٹاٹ پٹری کی بنی ہوئی مسجد میں یہ رہ کر تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے. He refused the village gifted by Sultan of Delhi. دہلی کے جو سلطان تھے، بادشاہ مغل خاندان کے، یہ بادشاہوں نے
یہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت سارے گاؤں دیہاتوں کی زمین تحفے میں دینا چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کیا، نہیں لیا. He preached to the devotees who visited him to practice good qualities and kindness. جو بھی بندہ، جو بھی انسان ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، عمل حاصل کرنے کے لیے آتا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عزت کرتے، عزت کر کے انہیں اچھی تعلیم دیتے اور اچھی تربیت دیتے اور اچھے اخلاق انہیں سکھاتے. اب آئیے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے. بندہ نواز از فیمس چشتی صوفی سین. حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ جو ہے چشتی خاندان کے، چشتی سلسلے کے بہت بڑے، بہت عظیم بزرگ ہیں. کہ وہ ڈسپل اور نصیر الدین چراغ دہلوی. حضرت نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرید ہیں، حضرت نظام الدین کو جو سب سے قریبی مرید ہے، ان کا نام کیا ہے؟ نصیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار، جن کی درگاہ دہلی میں ہے. یہ نصیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں خواجہ بندہ نواز. مطلب یہ کہ بندہ نواز جو ہے حضرت نصیر الدین کے مرید ہیں، اور نصیر الدین کون ہے؟ یہ نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں. بندہ نواز means protector of those who came to his shelter. His original name was Gisodras, means long haired. حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ سید محمد حسینی. ٹھیک ہے، بندہ نواز آپ کا لقب تھا جو آپ کے مرشد نے آپ کو دیا تھا. بندہ نواز بھی آپ کا لقب ہے، گیسودراز بھی آپ کا لقب ہے جو آپ کے مرشد نے آپ کو دیا تھا. He knew Sanskrit, Arabic, فارسی، اردو اینڈ منی مور لینگویجز. سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانسکرت زبان بھی آتی تھی، عربی بھی بہت بہترین آتی تھی، فارسی بھی بہت اچھی طرح سے آتی تھی، اور اردو بھی بہت بڑے انداز میں، اردو بھی بہت اچھی انہیں آتی تھی. He settled in کلابرگی. سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دکن آئے تو سرزمین گلبرگہ میں آپ رہنا شروع کیے. He was respected by the king فیروز شاہ. جب بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلبرگہ آئے تو فیروز شاہ گلبرگہ میں بہمنی خاندان کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا. اس نے سرکار بندہ نواز کی بہت تعظیم کی، بہت عزت کی، بہت رسپیکٹ کی. He wrote in Dakkani language. His literature is still preserved in Kalaburgi library. اور سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی کتابیں ہیں آج بھی گلبرگہ میں جو لائبریری ہے وہاں پر محفوظ رکھے گئے ہیں. اور آپ کا عرس جو ہے آج بھی گلبرگہ میں ذیقات کے 15، 16، 17 تاریخ کو منایا جاتا ہے. چشتی سیکشن means چشتی سلسلہ. ان دا صوفی سیٹ چشتی سیکشن از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، صوفیہ کرام کے طبقے میں چشتیہ خاندان بہت اہمیت رکھتا ہے. حضرت معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاؤنڈر ہیں. ہندوستان میں چشتی سلسلہ پھیلانے والے سب سے بڑے بزرگ، اور ہندوستان کے تمام اولیاء کرام کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ حضرت غریب نواز حسن سید شاہ حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، انہیں غریب نواز بھی کہتے ہیں. وہ چشتی خاندان کے سب سے پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان تشریف لائے. He came and settled in Ajmer. ہندوستان آنے کے بعد یہ اجمیر میں آپ رہنے بسنا شروع کیے. Devotion towards God. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدت، اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت اور بہترین زندگی آپ کے تعلیمات میں سے ہے. He had concern for harmony of Hindu and Muslims. ٹھیک ہے. He wrote in Dakkani Urdu language. سلیم چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ from فتح پور سیکری was famous among them. یہ دیکھیے سلیم چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درگاہ ہے جو آگرہ میں موجود ہے. اوکے، اسی طرح چشتی خاندان کے بہت سے بڑے بڑے اولیاء کرام سرزمین گلبرگہ میں موجود ہیں. اور یہ جو کرونالوجی ہے، کرونالوجی مطلب کون سے صوفی کون سے دور تک رہے ہیں. تو یہ بچوں، یہ ہے آپ کا چیپٹر کا اینڈ. جتنے بھی اس میں صوفی سینٹ اور بھکت کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں میں نے ڈیٹیل
डिटेल होके बताया है। आपका काम है ये सारे वीडियोस बार बार देखें और अच्छी तरह चैप्टर को प्रैक्टिस